اگر دیکھا جائے تو اسلام نے نکاح میں دو حیثیتیں رکھی ہیں۔ ایک حیثیت میں تو نکاح ایک سماجی بندھن اور ایک معاہدہ ہے کہ دو افراد، دلہا اور دلہن یا دلہن کا وکیل، گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر کر ساری زندگی کے لیے ایک بندھن اور ایک معاہدے میں بندھ جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نکاح ایک سماجی معاہدہ اور بندھن ہوا۔ اور نکاح میں دوسری حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو براہ راست اس کا حکم دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اور صرف بندوں کو ہی نہیں بلکہ بندوں کے سرپرستوں کو بھی فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، کہ تم میں جو بے نکاحیں ہیں، جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، اللہ سرپرستوں کو اور پیرنٹس کو مخاطب کر کر فرما رہے ہیں ان کا بھی نکاح کرو۔ تو نکاح کرنا اللہ کا حکم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کا حکم دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نکاح کرنا آنکھوں کو بہت زیادہ جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو نکاح کرنا اللہ کا بھی حکم ہوا، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہوا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نکاح کرنا ایک عبادت ہے، اور نکاح صرف عبادت نہیں بلکہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں تمام کے تمام انبیاء کے سنت ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ الحیاء، حیا کرنا، دوسرے نمبر پر التعطر، خوشبو کا استعمال، تیسرے نمبر پر السواک، مسواک کرنا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا النکاح، نکاح کرنا تمام کے تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور صرف باقی انبیاء کی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ حدیث آپ حضرات نکاح کے موقع پر عام طور پر سنتے ہی رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ تو جو چیز تمام کے تمام انبیاء کی سنت ہو اور امام الانبیاء کی بھی سنت ہو، اس کے اعلیٰ درجے کی عبادت ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سارے گفتگو سے واضح ہو گیا کہ نکاح کرنا ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ جیسے دیگر عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے شریعت مطہرہ میں تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہ عبادات اجر و ثواب کا باعث تب بنیں گی، ان عبادات پر فضیلتیں تب حاصل ہوتی ہیں، خیر و برکتیں تب آتی ہیں جب یہ عبادات شریعت کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ادا کی جائیں۔ نماز کو لے لیں، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز کا وقت پر پڑھنا ہے۔ اب یہی نماز اجر و ثواب اس پر تب ملے گا، خیر و برکت کا سبب یہ نماز تب بنے گی جب اسلامی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ اسی نماز کو ہم اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر کر ادا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نظر انداز کر کر ہم اگر یہ نماز ادا کریں تو اجر و ثواب دور کی بات ہے، برکت کا سبب بننا دور کی بات ہے، یہی نماز ہمارے لیے وبال جان بنے گی۔ اسی طرح میرے عزیزو، نکاح جب ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے تو یقینی طور پر شریعت مطہرہ نے ہماری اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہوگی کہ نکاح کرنا ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے بارے میں کیا سنتیں ہیں، اگر ہم ان تعلیمات کو اور آپ کی سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کریں گے تو انشاءاللہ یہ نکاح دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھا، نظر انداز کر دیا، تو یہ بات سمجھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور دین کی تعلیمات کو نظر انداز کر کر نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے،
اجر و ثواب اس پر نہیں ملتا، وہ برکت کا باعث نہیں بنتی۔ اسی طرح جب ہم نکاح کے اندر اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیں، تو میرے عزیزو وہ نکاح بھی برکت کا باعث نہیں بنتا۔ اب نکاح کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہیں کیا؟ اس سلسلے میں یہ بات بنیادی طور پر سمجھیں کہ نکاح میں 3 موقع آتے ہیں۔ ایک نکاح سے پہلے کا موقع، ایک عین وقت نکاح، ایک نکاح کا وقت، اور ایک نکاح کے بعد کا موقع۔ ان تینوں موقعوں پر شریعت مطہرہ نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم شریعت کی رہنمائی کے مطابق نکاح کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دنیا اور آخرت میں برکت اور خیر کا باعث ہوگا۔ اب یہ تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک ترتیب اور مناسب سی تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔